سامعین دی وقار، کسی بھی معاشرے کے اندر کامیابی اور اس کا بقا اور اس معاشرے کی ترقی اس صورت کے اندر باقی ہے کہ انسان عدل کرے۔ کوئی بھی معاشرہ ظلم و ستم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی دنیا کا نظام ایسا نہیں ہے جو ظلم و ستم کے ساتھ قائم ہو اور قائم رہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے اندر فلاح و فوز کے لیے، کامیابی کے لیے، اچھائی اور بلائی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے عدل کیا جائے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلی، کہ کسی بھی معاشرے کو اگر باقی رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ عدل ہے۔ اور دوسری چیز اس سے اوپر کا ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے، وہ احسان ہے کہ ایک چیز پر اگر کسی کا حق نہیں بھی بنتا، آپ اس کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں، آپ اس کو وہ چیز بھی دے دیتے ہیں، تو یہ احسان ہے۔ یہ اس سے اوپر کا لیول ہے۔ پھر احسان و قربانی اس سے اور اوپر کے درجے ہیں۔ تو سب سے پہلے منیمم لو لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کم از کم کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی ماحول کے اندر اس کے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو، کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ آپ ایک گھر کے اندر دیکھ لیں، ایک گھر کے اندر اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا، ایک بیٹے کو سارا کچھ دے دیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیا، نا انصافی کی، عدل کا مظاہرہ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، قتل و غارت ہوگی۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے سے نفرت کرنے والے بن جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ عدل نہیں کیا گیا۔ تو وہ گھر جو جنت نظیر بن سکتا تھا، وہ گھر جو پیار و محبت کی ایک عظیم مثال بن سکتا تھا، وہ کیوں نہیں بن رہا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف نہیں ہوا۔ بھائی نے بہن کے حق کو دبا لیا، بہن کے جو ہاتھ میں آیا اس نے لے لیا، عدل و انصاف نہیں کیا۔ باپ نے ایک شخص اپنا منظور نظر ہے اس کو دے دیا، دوسرے کو پوچھا بھی نہیں۔ بھلا وہ اولاد اپنے باپ کی کس طرح قدر کرے گی، کس طرح اس سے محبت کر سکتی؟ انسان خود تو سوچے۔ ایک کو آپ نے نواز دیا اور ایک کو آپ نے پوچھا بھی نہیں، تو غیر عدل کر کے، ناانصافی کر کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ محبت کرے۔ تو ایک گھر کا نظام عدل کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ماں باپ کی بات آ جائے، بیوی کی بات آ جائے، اگر آپ یہاں پر بھی عدل کا شکار، عدل نہیں کریں گے، بے انصافی کا مظاہرہ کریں گے، تو یا والدین ناراض ہو جائیں گے یا بیوی چلی جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے منیمم معاشرے کے اندر کسی بھی درجے پر آپ، یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں، ایک گھر کا ماحول عدل کے بغیر نہیں چل سکتا۔ عدل ہوگا تو گھر کا ماحول چلے گا، ایک گھر کا ماحول نہیں چل سکتا۔ تو ایک پورا محلہ کا نظام، ایک پوری بستی، شہر کا، ملک کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ عدل کے بغیر۔ تو عدل پہلی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پہ عدل کرنے کا حکم دیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ترین چیز ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے انسان عدل کرنے والا ہو۔ کم از کم یہ ہو کہ ایک بندے کی جو تنخواہ ہے آپ اس کی وہ تنخواہ دے دیں۔ ایک بندہ، کسی نے کوئی کام کہا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اگر تھوڑا سا زیادہ تو آپ وہ بھی کر دیں، حالانکہ وہ
ضروری نہیں تھا لیکن آپ نے کر دیا۔ تو اس لیے عدل سب سے کم درجہ ہے، اس سے اوپر احسان کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر عدل کرنے کا حکم دیا کہ کم از کم عدل کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے انصاف کو اور عدل کو کسی طور پہ بھی نہیں چھوڑنا۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پورے معاشرے کی فلاح و بہبود اور تکمیل کا اور ایک کامیابی کا اور ایک اچھے معاشرے کا خاکہ نمونہ بیان کر دیا ہے۔ اگر اس آیت پر ہم غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کو بہترین کر سکتی ہیں اور بہتر سے بہترین، اچھے سے اچھا بنا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، آپ کو پیدا کیا، آپ کے والدین کو پیدا کیا، یہ ساری دنیا کو بنایا اور آپ کو رزق دیا، سانسیں دی، عزت دی، لباس دیا، رہائش دی، صحت دی، سب کچھ دیا، تو اس اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور دوسری بات وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ٹھہراتا ہے، شرک کا مظاہرہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ شرک اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے جو اصل خالق ہے، جو اصل مالک ہے، اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کے فرما برداری کی جائے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتا وہ عادل نہیں ہو سکتا، وہ انصاف پسند نہیں ہو سکتا، وہ عادل والا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلی چیز فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرے نمبر پر اگر عبادت کیے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادت کے اندر ذات میں شرک ہے، صفات میں شرک ہے، عبادات میں شرک ہے، تو شرک کی کوئی بھی قسم ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو یہ عدل و انصاف کی پہلی چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے دین کا جو آغاز ہو رہا ہے، نبی رحمت علیہ السلام جب کوہ فاران پہ آئے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کر سب سے پہلے جو اعلان کیا تھا، 3 سال خفیہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ 3 سال کے بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ ان کو واضح طور پر آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں، تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے مکہ والوں کے سامنے ایک ہی بات رکھی، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کو مان لو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کو مان لو اور اس کی گواہی دے دو، لات منات عزا جن کی تم پوجا عبادت کر رہے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس بات کو مان لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ وتملک العرب والعجم، صرف عرب کے ہی نہیں، اللہ تمہیں عجم کی حکومتیں بھی عطا کر دے۔ اور وہ ہوا بھی جب صحابہ کرام اس کو مانا، عرب و عجم پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو اس لیے پہلی چیز جو ہے کسی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اصل مالک کا حق ادا کیا جائے، توحید کو مانا جائے،
توحید کے بغیر جتنی بھی ویل سیٹل سوسائٹی یا معاشرہ ہے وہ انصاف پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہو، توحید والا انسان ہو اور اس کے بعد شرک نہ کرتا ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ روئے زمین پر عبادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ تو یہ عدل سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے باقی مقامات پر جتنے بھی رشتہ داروں کے ساتھ یا معاملات ہیں یا لوگوں کے ساتھ حقوق العباد ہیں ان میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے کہ برابر برابر، کم از کم آپ برابری کی بنیاد پر ہی جو جس کا بنتا ہے اس کو وہ دے دیں، اس کا حق ادا کریں، اس کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل کا نہیں کہا بلکہ یہاں پر احسان کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے یہاں پر عدل سے بھی اللہ نے کہا آگے کہ احسان کرنا ہے۔ پہلی بات والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یہ آیت کریمہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ، بلکہ یہ اس سے زیادہ کریں، احسان کریں یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، والجار ذی القربیٰ اور وہ ہمسائے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ یعنی ان کے دو حق بن جاتے ہیں، ایک ہمسائے کا حق ہے اور ایک رشتہ داری کا حق ہے، دو حق بن جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ نے کہا احسان کرنا ہے۔ والجار الجنب اور جو پہلو کے آپ کے جنب وہ ہمسائے جو اجنبی ہیں، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، جن کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، غیر رشتہ دار ہمسائے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان کرنا ہے۔ یعنی آپ کے پڑوس میں اگر کوئی شخص رہتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کے گھر کے ساتھ ہے، تو مطلب آپ کی گلی محلے میں رہتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی کہا احسان کرنا ہے۔ اور ہمسایہ کی تیسری قسم والصاحب بالجنب اور پہلو کا ہمسایہ، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں، کلاس روم میں ہیں، آپ کی کلاس فیلو جو ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں، ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، بس کے مسافروں کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں، یہ پہلو کے ہمسائے ہیں۔ وابن السبیل اور مسافر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، یعنی ملازم گھریلو جو ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور بہت زیادہ سرخیاں بگاڑنے والا، فخر کرنے والا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کسی بھی معاشرے کے اندر کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ کس انداز کے ساتھ ایک معاشرے کو بہترین بنایا جا سکتا ہے، اس کی تعمیر کی جا سکتی ہے، کیسے رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے، تعلقات کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چین اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ایک پورا ایک سلسلہ رب کائنات نے بیان کیا ہے، رب العالمین نے ایک ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے اس چین کے اندر والدین کا مخلوق کے اندر ذکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس آیت کے اندر مزید غور و فکر کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یعنی جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے انسان کے ساتھ اس کا اتنا ہی زیادہ حق بیان کیا گیا،
کہ اس کے ساتھ اسی قدر زیادہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس قدر اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، یعنی سارے حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ والدین کو اہمیت دی گئی ہے، والدین کے حقوق ہیں۔ تو والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ بیان فرمائے، احادیث کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان کا باپ ہو، انسان کی ماں ہو، دونوں والدین کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عام طور پر بھی والدہ کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، اور والدہ کو بھی اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لنک کی بنیاد پر ہی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اہمیت دے دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، یہ تو فرمائیے کہ میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ احسان کروں، اچھا سلوک کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں ہے، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کہا اس کے بعد آنے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ، پھر تیسری بار امک کا تیری ماں، چوتھی بار فرمایا ابوک، تیرا باپ، یعنی اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ یعنی اس لنک کی بنیاد پر ہے جو کلوز تعلق ہے، یعنی والدہ کے ساتھ جو اولاد کا بڑا قریبی تعلق ہے، اس بنیاد پر والدہ کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایسے سمجھ لیں اگر 100 حقوق بنائے جائیں تو 75 حقوق جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدہ کو دے رہے ہیں، اور 25 جو ہیں وہ والد کو دے رہے ہیں۔ یہ اس لنک جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے، اسی لنک کے لحاظ سے، اسی تعلق کی بنیاد پر حسن سلوک کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اسی حساب کے ساتھ، اسی عدل کے ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے احسان کرنا ہے۔ اگر والدین نہیں ہیں تو پھر ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے احسان کیا جائے، والدین کے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے، وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اس لیے چچا کے ساتھ اور پھوپھوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اور ماموں کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث میں آتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہا اللہ کے پیارے رسول، اصبت ذنبا عظیما، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اگر کوئی شخص آتا آگے سوال کرتا، کہتا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ نماز پڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، ایک عمرہ کیا دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ معاف، ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک کے گناہ معاف۔ اسی طرح آپ نے ایک رمضان کے روزے رکھے ہیں، دوسرے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو درمیان کے گناہ معاف۔ یہ صغیرہ گناہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام ان گناہوں کے کہتے تھے نماز پڑھی ہے یا فلاں فلاں کام کیا ٹھیک ہے، لیکن اس شخص نے آگے کہا اصبت ذنبا عظیما، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ کہ اللہ کے پیارے رسول میری ماں تو فوت ہو چکی ہے، رحمت دو جہاں، سرور کون و مکان، امام کائنات فرماتے ہیں پھر بتا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ جس کو ماسی کہتے ہیں، آئیے ماسی کا بھی لفظ جو ہے اصل میں اس کے مطلب یہ ہے ماں سی،
یعنی ماں کی طرح، ماسیم یعنی ماں کی طرح، تو یہ کہا تیری خالہ تیری ماسی زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ وہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت اپنی ماں سمجھ کے کر لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لنک ہے کہ والدین سب سے قریبی ہیں، والدین میں پھر والدہ اور پھر والدین کے رشتہ دار، ان کو دیکھا جائے گا۔ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کو مقام اور مرتبہ اسی طرح دیا جائے، لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر والدہ فوت ہو گئی تو ننیحال والوں کا سارا آنا جانا ختم، والد فوت ہو گیا تو جو والد کے رشتہ دار ہیں ان کا آنا جانا بند، ختم ہو گیا۔ نہیں، اصل میں یہ تھا اگر وہ فوت ہو بھی گئے ہیں ان کے پیاروں کے ساتھ اب اس نے سلوک کریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے والدین سے اس نے سلوک کر رہے ہیں۔ معاشرہ بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لنک کو دیکھیں، اس تعلق کو دیکھیں، وہ تعلق کتنا مضبوط ہے، اس تعلق کو اچھا کیا جائے، اس تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ والدین کے ساتھ احسان، اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو نکال کے باقی سب کو عید مبارک، یعنی رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو حالانکہ ان کا بڑا تعلق ہے، حالانکہ سب سے پہلے رشتہ دار نہیں پہنچنا ہے، اس کے جنازے کے اندر، اس کی کمی کتائی کے اندر، ہر معاملے کے اندر۔ جو فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں، انہوں نے شاید آنا یا نہیں آنا، لیکن یہ رشتہ دار جو اس کے اپنے ہیں، جن کے ساتھ اس نے نفرتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ قرآن کہتا ہے حسن سلوک کرو، لیکن ہمارا سوشل میڈیا کہتا ہے نہیں کہ یہی تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، ایک لنک ہے والدین کا، والدین سے آگے ان کے بہن بھائیوں کا لنک ہے، اسی طرح پھر آپ ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے فلاں نے یہ غلط کام کیا تھا لہذا ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ایک بہت جید عالم دین تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کو کسی نے، ایک بندے نے جا کے بتایا حضرت فلاں بندہ آپ کو مسجد کے پاس گالیاں دے رہا تھا، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کوئی بات نہیں، لوگوں میں آگے تو نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، لوگوں کے سامنے گالیاں دی ہیں، ہے بھی میرا رشتہ دار ہے، سب کچھ ہے۔ کہا اس نے دی ہیں پر میں نے تو نہیں لی۔ کہا میں تو نہیں لے رہا، وہ دے رہا ہے پر میں قبول نہیں کر رہا، میں نہیں لے رہا۔ بھئی میں نہیں لیتا گالیاں، وہ دے رہا ہے لیکن میں نہیں لے رہا۔ یہ بات اس رشتہ دار تک پہنچی کہ حضرت صاحب نے بجائے گالیاں دینے کے یا کوئی سخت ایکشن لینے کے، بلکہ حضرت صاحب نے تو مسکرا کر اس کا تو بالکل الٹ ہی کر دیا ہے کہ بتانے والا بھی شرمندہ ہو گیا اور میں گالیاں دینے والا بھی شرمندہ ہو گیا کہ میری بات حضرت صاحب تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اس کا ایکشن بھی نہیں لیا بلکہ کہا میں تو گالی لے ہی نہیں رہا چاہے وہ دے بھی رہا ہے۔ تو آپ بھی ایسے بن جائیں۔ وہ اتنا شرمندہ کہتے ہیں وہ رشتہ دار ہوا، اس نے کہا کہ میں اس سے مشورہ کیا وہ کیا کروں، وہ عالم بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، صاحب عزت بھی ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ کسی نے کہا ایسے کرو ان کی دعوت کر دو، اپنے گھر میں بلاؤ، دعوت کرو، کھانا شانا کھلاؤ، اور حضرت صاحب سے سیپریٹ ہو کے معذرت کر لینا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو پہلے بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ خوش ہو جائیں گے۔ اب دعوت کا پیغام جب ان کے گھر میں پہنچا تو وہ جو حضرت صاحب کی بیوی تھی، والدہ تھی، انہوں نے کہا نہیں، جو شخص بازار کے اندر مسجد کے پاس آپ کو گالیاں دے سکتا ہے آج اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، ہم نے تو نہیں جانا۔ کہا نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جب کہ دعوت دے تو اس کے گھر میں جانا چاہیے، پر والدہ کہیں نہیں، رشتہ دار پر جانا نہیں، اب جو ہونا تو ہو گیا۔
کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو جانا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ لیکن والدہ کہتے نہیں، انہیں ہمیں گالیاں دی ہیں۔ کہتے مولانا صاحب پھر کہنے لگے اپنی والدہ سے، اماں جان جب ہم نے ان کی گالیاں کھا لی ہیں تو اب ان کا کھانا کھانے میں کیا حرج ہے؟ گالیاں تو کھا لی ہیں ہم نے، اب ان کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو منایا، وہ اگلا شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ تو رشتہ داروں کس طرح رشتوں کو بچایا جاتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا رویہ اختیار کیا جائے، اور رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنے کا ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، ایک دیہاتی آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے ساری جماعت کو روک دیا اور اپنی سواری سے نیچے اترے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے اس شخص سے پیار محبت کی باتیں کی۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا قیمتی لباس اس شخص کو دے دیا، اپنا امامہ اس کو دے دیا، آپ نے اپنی سواری اس شخص کو دے دی۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے حضرت آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ دیہاتی آدمی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ آپ پوری جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے پوری جماعت اور لشکر کو روک کر اس کے ساتھ ملے ہیں، سلام دعا کی ہے، خوش ہوئے ہیں، سواری سے نیچے اترے ہیں، یہی بڑی بات تھی، یہ تو اسی میں بہت خوش تھا۔ لیکن آپ نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی، لباس بھی دے دیا اور اپنی پگ بھی دے دی، اور اس قدر اس کے لیے عنایات کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جو شخص ہے اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس شخص کا باپ میرے باپ سیدنا عمر کا دوست تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یعنی باپ کے دوست کے بیٹے کے ساتھ بھی اس قدر حسن سلوک ہو رہا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ کہ عادل کیا جائے کہ جتنا جس کا حق بنتا وہ تو دیں، اور اگر آپ احسان کرتے ہیں جو حق نہیں بھی بنتا آپ وہ دیتے ہیں، یہاں پہ اللہ اس احسان کا حکم دے رہا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دو چیزوں میں برکت دے گا، ایک آپ کی عمر میں برکت ہو جائے گی، ایک آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي عَسَرِهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سے یہ پسند کرتا ہے، اور ایک روایت میں من سرہ، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے، دونوں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ پسند کرتا ہے یا جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آیت تو کافی لمبی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔